ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، وہ دن جب نہ مال ساتھ جائے گا، نہ اولاد، نہ کوئی دوست، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قبر کے عذاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جو قبر کو ہمارے لیے سکون کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک اور فیصلہ کن مرحلہ موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قبر وہ پہلی منزل ہے جہاں انسان اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھتا ہے۔ اگر قبر میں آسانی ہو تو آگے کے مراحل بھی آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر وہاں سختی ہو تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں پہلے ہی خبردار کرتا ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ قبر کا عذاب ہم سے دور رہے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط مضبوط ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، شرک سے مکمل اجتناب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع انسان کو آخرت میں نجات کی راہ دکھاتی ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اسی لیے عقیدہ درست ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز آتی ہے جو دین کا ستون ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، وقت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ نماز نہ صرف گناہوں سے روکتی ہے بلکہ قبر میں روشنی اور سکون کا سبب بھی بنتی ہے۔ قرآن مجید سے تعلق بھی قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس کی تعلیمات پر عمل انسان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ خاص طور پر سورۃ الملک کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ہے، اسی لیے اسے روزانہ رات کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ قبر کے عذاب کی بڑی وجوہات میں گناہ اور نافرمانیاں شامل ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، ظلم، حرام کمائی، سود اور رشوت جیسے گناہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح زبان اور نگاہ کی بے احتیاطی بھی انسان کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنی خواہشات پر قابو رکھتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اسلام نے طہارت پر خاص زور دیا ہے۔ حدیث کے مطابق قبر کے عذاب کی ایک بڑی وجہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ہے، اسی لیے جسم، کپڑوں اور وضو کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا نہایت ضروری ہے۔ صدقہ و خیرات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا انسان کے لیے قبر میں سایہ بن جاتا ہے۔ نیکی کا کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، ہر نیکی آخرت میں کام آتی ہے۔ اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی نہایت اہم ہے۔ لوگوں کے حقوق مارنا، دل دکھانا اور ظلم کرنا قبر کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آخر میں توبہ و استغفار کا ذکر ضروری ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ سچی توبہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور یہی توبہ قبر کے عذاب سے نجات کا مضبوط ذریعہ بن سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو ایمان، عبادت، نیک اعمال اور اچھے اخلاق کے ساتھ گزاریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبر کا عذاب ہم سے دور رہے گا، اور قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ آمین۔ دوستو، قبر کی زندگی ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ عقل مند وہی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ آئے آج ہی سچی توبہ کرے، نماز کو مضبوط پکڑے اور اپنے اعمال کو درست کرے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرے اور دوسروں تک ضرور پہنچائے۔ شاید کسی ایک انسان کی اصلاح ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ شکریہ۔